بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب ترجمۃ الباب شروع ہوتا ہے۔ باب الامر بالصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں حضرت ابو مسعود الانصاری سے کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس سعد بن عبادة فقال له بشیر بن سعد امرنا اللہ عز وجل ان نصلی علیک یا رسول اللہ فکیف نصلی علیک فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمنینا انه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم۔ اس میں ایک تو راوی آئے ہیں جو محتاج تعارف ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ الانصاری الخزرجی المدنی، یہ ثقہ راوی ہیں، ابن حبان نے ان کا شمار ثقات میں کیا ہے۔ اور ابو مسعود الانصاری سے مراد ہے عقبہ ابن عمرو ابن ثعلبہ البدری، مشہور صحابی ہیں۔ اس سند میں ایک لطیفہ تو یہ ہے کہ یہ سند مسلسل بالمدنیین ہے، اور ایک قابل ذکر لطیفہ ہے کہ روایت التابعی عن التابعی ہے، اور محمد ابن عبداللہ ابن زید یہ مقلین میں سے ہے۔ اکثر کتب حدیث میں ان کی صرف 2 روایتیں پائی جاتی ہیں۔ نعیم ابن عبداللہ کو مجمر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تبخیر کرتے تھے، تجمیر کرتے تھے، یعنی لوبان اور خوشبو لگاتے تھے۔ محمد ابن عبداللہ ابن زید الانصاری اور عبداللہ ابن زید یہ وہ ہیں جن کو نماز کے لیے اذان خواب میں دکھائی گئی تھی۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی وہ الگ ہیں جو ابو داؤد شریف میں وضو کی کیفیات کو، نماز استسقاء کی کیفیت وغیرہ کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری روایت کے جو راوی ہیں، انہوں نے اذان کا خواب سن 1 ہجری میں مسجد نبوی بنائے جانے کے بعد دیکھا تھا۔ خیر، تو ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سعد ابن عبادہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ سعد ابن عبادہ یہ سید الخزرج ہیں، ان کی کنیت ابو ثابت ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جنات نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ کی مجلس میں ہمارے پاس تشریف لائے تو بشیر ابن سعد ابن ثعلبہ ابن الجلاس، یہ بھی انصاری خزرجی راوی ہیں۔ نعمان کے والد نعمان ابن بشیر ریاض الصالحین میں آپ نے اولاد کے درمیان مساوات کی روایات کے سلسلے میں ان کو پڑھا ہے۔ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور یہ بشیر ابن سعد سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ بشیر ابن سعد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں، یعنی اس کی صفت دریافت کی کہ الصفۃ التی تلیق بہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر تو خاموش رہے، ہمیں آپ کی خاموشی سے تھوڑا سا غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا موقع ملا۔ حضور تو خاموش رہے تھے انتظار وحی میں، لیکن ہمیں یہ تمنا ہوئی کہ کاش ہم نے یہ نہ پوچھا ہوتا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ حضور کو ہمارا سوال اچھا نہ لگا ہو۔ اس لیے کہ یہ آیت بھی تو اتری تھی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، لیکن ثم قال، لفظ ثم پر غور کریں، حضور نے کافی دیر خاموشی اختیار فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے صلاۃ کی کیفیت اور صفت پوچھی ہے تو لو، اس طرح کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد،
یہ محمد علم بھی ہے، صفت بھی ہے، جس میں حضور کی شان میں دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ وعلی آلی محمد وبارک علی محمد، بارک برکت کہتے ہیں الزیادۃ فی الخیر والکرامہ، اور بعض لوگوں نے اس کا بڑا اچھا معنی کیا کہ یہ بروق الجمل سے ہے، جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو جلدی اٹھتا نہیں، تو دوام خیر، دوام برکت، دوام عافیت، دوام مال، دوام علم، جو بھی مضاف الیہ لگائیے اس اعتبار سے برکت کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما۔ کچھ لوگوں نے برکت کا ترجمہ تطہیر من العیوب و تزکیہ کا بھی کیا ہے۔ بہرحال درود شریف کے یہ الفاظ حضور سکھا رہے ہیں کہ وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، والسلام کما علمتم، سلام تو تم کو معلوم ہی ہے کہ سلام کیسا کرنا چاہیے۔ اس روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ کے مکارم اخلاق پر ہونا کہ آپ اپنے صحابہ کی مجالس میں جا کر ان کی زیارت فرماتے تھے، اکرام اور ان کی تأنیس کے لیے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ رؤسائے قوم، سرداران قوم کی زیارت ان کی مجالس میں جا کر کرے، استجلاب مودت، ان کی محبت حاصل ہو، اور ان کے شرف کے اقرار کو عملی طور پر ظاہر کیا جائے تاکہ وہ اور زیادہ تعظیم اور اطاعت کے قابل بن جائیں۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام مہمات دین کے باب میں سوال کرنے میں کتنا اہتمام برتتے تھے، مسائل شرعیہ کے معضلات کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقاضا ان کے سامنے رکھیں تو پھر وہ عمل کر سکیں، اپنی طرف سے تشریع نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے ساتھ کتنے تأدب کا معاملہ کرتے تھے کہ وحی کا انتظار کیے بغیر جواب نہیں دیتے تھے، وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امر بالتشہد متقدم ہے امر بالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ پوائنٹ خاص ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ حضور نے یہ جو لفظ فرمایا والسلام کما قد علمتم یا علمتم، پتہ چلا کہ تشہد کا حکم پہلے ہو چکا تھا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلا کہ امر بالصلاۃ علی النبی پر امر بالتشہد مقدم تھا، اور مصنف نے جس کے لیے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے الامر بالصلاۃ علی النبی، وہ بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اچھی بحث ہمارے محدثین چھیڑتے ہیں کہ علی آل محمد، علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آل نبی کے باب میں 4 اقوال ملتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ قول نمبر 1 یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ اس میں پھر 3 قول ہیں، بنو ہاشم، بنو المطلب، امام شافعی اور امام احمد کے یہاں یہ لوگ مراد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف بنو ہاشم مراد ہیں، اور تیسرا قول بنو ہاشم اور ان کے اوپر غالب تک جو جاتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں۔ اکثر اصحاب مالک نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ تو آل محمد سے مراد سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں پہلے قول کے مطابق جن پر صدقہ حرام۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آل محمد سے مراد ابن عبد البر نے اپنی تحقیق پیش کی التمہید میں کہ آل النبی، ذریت النبی، ازواج النبی، یہ لوگ مراد ہوں گے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے کہ ابو حمید کی روایت میں وہ ازواجہ و ذریتہ بھی آیا عطف تفسیری کے طور پر،
تیسرا قول یہ ہے کہ آل نبی سے مراد کل من اتبع محمدا الی یوم القیامہ، کل مؤمن تقی فہو علی، یہ قول بھی بعض محدثین نے ذکر کیا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ اتقیائے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہیں۔ یہ آل محمد کے مصادیق میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، انہیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہاں باعتبار بلاغت کے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم سے افضل ہیں، پھر کیسے حضور کے لیے ایسی صلاۃ کو طلب کیا گیا جو ابراہیم کے لیے ہے؟ مشبہ بھی، اس کی اصل تو یہ ہے کہ وہ مشبہ کے مافوق ہو، تو اس کا مطلب ابراہیم افضل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ ایک جماعت اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ حضور نے یہ جملے تب کہے تھے جبکہ ابھی آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ سید اولاد آدم ہیں۔ دوسری ایک جماعت نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ سوال اور طلب حضور کی طرف سے اتخاذ خلت کے لیے تھا، کہ جیسے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے اللہ تو مجھ کو بھی خلیل بنا دے۔ چنانچہ بعد میں فرمایا کہ وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خلیل الرحمن۔ ایک جماعت نے بہت اچھا جواب دیا کہ اس تشبیہ کا تعلق مصلی کے ساتھ ہے، اس کو جو ثواب ملنا چاہیے حضور پر صلاۃ و سلام کا، اس میں وہ ثواب میں تشبیہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ تشبیہ کا تعلق صرف آل کے ساتھ ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو تشبیہ معکوس بھی قرار دیا ہے۔ لیکن ایک اور جماعت نے بڑا اچھا جواب دیا کہ یہ تشبیہ اصل صلاۃ میں ہے، مقدار صلاۃ میں نہیں ہے۔ بہت اچھا جواب ہے، جیسے وَأَحْسِن کما احسن اللہ الیک، یہاں اصل احسان مراد ہے نہ کہ مقدار احسان مراد ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اس میں بھی تشبیہ اصل وحی میں ہے، مقدار وحی میں نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کا حال بھی یہی ہے، کما بدأکم تعودون کا حال بھی یہی ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شہیدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا کا حال بھی یہی ہے۔ یہ جواب بڑا اچھا ہے۔ اور ایک جماعت نے یہ جواب دیا کہ آل ابراہیم میں وہ انبیاء کرام آ جاتے ہیں، اتنے انبیاء کرام ہیں جو آل محمد میں نہیں ہیں۔ جب نبی کے لیے طلب کیا جائے گا، آپ کی آل کے لیے ایسی صلاۃ طلب کی جائے گی جو ابراہیم اور ان کی آل کے لیے ہے، اور ابراہیم کی آل میں تو حضرات انبیاء بھی ہیں، تو آل نبی کے لیے ویسی صلاۃ ملے گی جو ان کے مناسب ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مراتب انبیاء کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن بہرحال انہیں وہ صلاۃ کا شرف تو حاصل ہوگا۔ یعنی وہ صلاۃ جو ابراہیم اور آل ابراہیم کو حاصل ہے، اور آل ابراہیم میں انبیاء بھی ہے، تو پھر اب اس صلاۃ کو تقسیم کیا جائے گا محمد اور ان کی آل پر، تو آل نبی کو وہ چیز تو حاصل نہیں ہوگی جو آل ابراہیم کو، اس لیے کہ ان میں تو انبیاء ہیں، بلکہ ان کو ان کی شایع نشان حاصل ہوگا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور زیادہ صلاۃ پیدا ہو جائے گی۔ برکت کا معنی ابھی ہم نے ذکر کیا، ثبوت، لزوم اور استقرار۔ بعض لوگوں نے نما اور زیادت یہ بھی برکت کا معنی لیا ہے۔ یہ دعا متضمن ہے کہ اللہ حضور کو وہ دے جو آل ابراہیم کو دیا، اس کو ہمیشہ باقی رکھے، ثابت رکھے، اس کی مضاعفت اور زیادت ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مبارک ہے، مطہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی خصوصیتیں رکھی ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں بھی بہت سی خصوصیات ودیعت فرمائیں۔ حضرت ابراہیم کے گھرانے میں نبوت و کتاب دی، اور اسی طرح ان میں ائمۃ یہدون بامرنا بنایا، ان میں خلیلین پیدا کیے، ایک تو حضرت ابراہیم اور دوسرے خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے نبی عنایت فرمائے جو امام للعالمین بنے ان کے گھرانے میں، اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں پر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھوائی، جو قیام للناس، قبلۃ للناس، قبلۃ للحج یہ بھی ہوا، اور اللہ نے ان دونوں کی آل پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم دیا، اور ان کے لیے لسان صدق اور ثناء حسن کو جاری فرمایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں۔ انہیں توحید کے مرکز کے لیے قبول فرمایا، اور ان کے لیے زمین کو تمکنت کے طور پر نوازا، ان میں ذبیح مقرر کیے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقام سے نوازا، اس اعتبار سے بھی مشبہ بہ بنانے کے لیے ان کو اختیار کیا گیا ہے۔ رحمت اور برکت ان دونوں کو خاص کیا گیا۔ الحمید المجید، انک حمید مجید، حضور پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد یہ آیا، جیسے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، یہ دونوں میں مناسبت ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کرنے والے کے لیے مشروع ہے کہ وہ اپنی دعا کو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام پر ختم کرے جو اپنے مطلوب کے مناسب ہو، اور افتتاح دعا بھی اسی طرح کرے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے وقت دیکھیے اخیر میں یہ فرمایا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ کے نام پر اس کو ختم کیا گیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سن لینا چاہیے کہ حکم الصلاۃ علی النبی کیا ہے، حضور پر درود بھیجنے کا حکم کیا ہے۔ پہلا قول ابن جریر طبری کا ہے کہ وہ مستحبات میں سے ہے۔ دوسرا قول کچھ علماء نے لکھا کہ ایک مرتبہ سے فریضہ ادا ہو جائے گا، اور تیسرا قول ابو بکر رازی جو حنفیہ میں سے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پوری عمر میں ایک نماز سے بھی وہ وجوب ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمۃ التوحید پوری عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لینے سے ادا ہو جاتا ہے۔ چوتھا قول امام شافعی علیہ الرحمہ کا ہے، وہ کہتے ہیں نماز کے آخری قاعدے میں واجب ہے، تشہد اور سلام تحلل کے درمیان۔ پانچواں قول یہ ہے کہ تشہد نفس تشہد میں واجب ہے، اسحاق ابن راہوی کا قول ہے، لیکن حنفیہ کی ایک بڑی جماعت اور امام طحاوی نے بالخصوص یہ ذکر کیا ہے کہ جب جب حضور کا تذکرہ کیا جائے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے۔ روایتوں میں آیا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ یہ وعید تبھی تو ہوگی جب واجب کو ترک کیا جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ جب جب حضور کا اسم گرامی لیا جائے تو درود پڑھنا، صلاۃ و سلام بھیجنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ بعض اہل علم تشہد اخیر کے بعد اس کے وجوب کے قائل ہیں، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ جمہور علماء اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں، جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکم الصلاۃ علی النبی علیہ الصلاۃ والسلام کے باب میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں۔
بہرحال ہم حدیث کے طلبہ ہیں، حدیث سے ہمارا انشغال ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ توجہ نبوی حاصل ہو۔ صلاۃ علی النبی تشہد اول میں اس کا حکم کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ امام احمد، امام ابو حنیفہ اور امام مالک منع فرماتے ہیں کہ نہیں، تشہد سے زیادہ نہ کیا جائے قاعدہ اولا میں، یعنی تشہد اول میں صرف تشہد پر اکتفا کیا جائے۔ ایک روایت میں آیا کہ یا بریدۃ اذا جلست فی صلاتک فلا تترکن الصلاۃ علی فانھا زکوۃ الصلاۃ، لیکن یہ روایت پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا تو تسلیم علی النبی مشروع ہے، تو صلاۃ علی النبی بھی مشروع ہوگی۔ اسی لیے صحابہ نے حضور سے کیفیت صلاۃ کو دریافت فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شاندار جواب دیا۔ حق تعالی شانہ ہمیں قرب نبوی نصیب فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔